ناظرین آداب، 5 اکتوبر 2022 مطابق 8 ربیع الاول کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں مصر رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس دوران انہوں نے یوکرین میں جاری تنازع پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران وزیر اعظم نے زیلنسکی سے کہا کہ کسی بھی تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دشمنی ختم کرنے کے مذاکرات کی بنیاد پر سفارت کاری کا راستہ اختیار کریں۔ اس کے علاوہ پی ایم مودی نے کسی بھی امن کوشش میں تعاون کرنے کے لیے ہندوستان کی تیاری سے انہیں آگاہ کیا۔ گجرات کے وڈودرا میں گربا کے بعد فرقہ وارانہ تصادم کی اطلاع ملی ہے۔ ایک ہندی نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق 2 گروپوں نے ایک دوسرے پر پتھر بازی کی، جس کی اطلاع موصول ہونے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور تقریباً 40 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس افسر پی آر پٹیل کے مطابق مسلمانوں کا تہوار عید میلاد النبی قریب ہے، جس کے پیش نظر کچھ لوگوں نے مندر کے نزدیک واقع بجلی کے پول پر مذہبی پرچم لگایا تھا۔ ہندو طبقے کے لوگوں نے اس پر اعتراض ظاہر کیا اور کہا کہ اس سے ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ پولیس کے مطابق اس تنازع کے بعد جھگڑا بڑھا اور پتھر بازی تک پہنچ گیا۔ اتر پردیش کے ضلع کانپور کے تھانہ بلہور میں گنگا ندی کے گھاٹ پر اسنان کرتے وقت 6 افراد ڈوب گئے ہیں۔ پولیس نے منگل کو بتایا کہ ان میں سے ایک کی موت ہو گئی ہے، جبکہ 5 لاپتہ ہیں۔ پولیس نے غوطہ خوروں کی مدد سے راحت رسانی کا کام شروع کر دیا ہے۔ ایک شخص کو باہر نکال لیا گیا اور اسے اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ بقیہ 5 افراد کی تلاش ابھی جاری ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے صوبہ جموں کے راجوری ضلع میں پہاڑی طبقے کی ایک ریلی سے خطاب کے دوران کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے دفعہ 370 کو ہٹا کر ریزرویشن کا راستہ ہموار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 خاندانوں نے 70 برسوں تک یہاں خاندانی راج کیا اور عام لوگوں کو جمہوریت کے لیے ترسایا ہے۔ بمبئی ہائی کورٹ نے منگل کو مبینہ طور پر حوالے کی تجارت اور منی لانڈرنگ کے الزام میں جیل میں بند مہاراشٹر کے سابق وزیر داخلہ انل دیشمکھ کو ضمانت دے دی ہے۔ عدالت نے مسٹر دیشمکھ کو ضمانت دیتے ہوئے ان سے 1 لاکھ روپے کے ذاتی مچلکے اور اتنی ہی رقم کی ایک ضمانت پیش کرنے کو بھی کہا ہے۔ رواں برس فزکس کا نوبل انعام مشترکہ طور پر ماہرین طبیعیات ایلن اسپیکٹ، جان ایف کلوزر اور اینٹینو زلنگر کو دیا گیا ہے۔ فاتحین کا اعلان منگل کو سویڈن کے اسٹاک ہوم میں کیرولنسکا انسٹی ٹیوٹ میں کیا گیا۔ نوبل انعام دینے والی کمیٹی نے بتایا کہ تینوں کو کوانٹم انفارمیشن متعارف کرانے کے لیے انعام دیا گیا ہے۔ اتراکھنڈ کے پوڑی ضلع کے لانس ڈاؤن علاقے میں منگل کی دیر شام باراتیوں سے بھری بس گہری کھائی میں گر گئی۔ بس میں کل 45 افراد سوار بتائے گئے ہیں اور متعدد ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ ریسکیو ٹیم جائے واقعے پر موجود ہے۔ مذکورہ بس لال ڈھنگ ہریدوار سے کاراگون آ رہی تھی۔ اودنامہ میں شائع جہنما خبروں کے مطابق جوہری ہتھیاروں سے لیس شمالی کوریا نے پہلے سے کہیں زیادہ طویل فاصلے کے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا، جس نے 5 سال میں پہلی مرتبہ جاپان کے اوپر پرواز کی، جس کی وجہ سے وہ اپنے رہائشیوں کو محفوظ پناہ لینے کی وارننگ جاری کرنے پر مجبور ہو گیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق سال 2017 کے بعد سے یہ شمالی کوریا کا پہلا میزائل تھا جو اس راستے پر مارا گیا، جس کا فاصلہ اندازاً 4600 کلومیٹر تھا۔ دوسری جانب پیونگ یانگ نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر مشقوں اور دفاعی تیاریوں کے ساتھ شمالی کوریا کو دھمکی دینے کا الزام عائد کیا تھا۔ حالیہ تجربات پر واشنگٹن کی جانب سے نسبتاً خاموش رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے، جس کی توجہ یوکرین کی جنگ کے ساتھ ساتھ دیگر ملکی اور غیر ملکی بحرانوں پر مرکوز ہے۔ صومالیہ میں 2 کار بم دھماکوں میں حکومتی وزیر اور 1 کمشنر سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شدت پسند گروپ الشباب نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ بتا دیں حالیہ ہفتوں میں صومالیہ فورسز اور بین الاقوامی سیکیورٹی پارٹنر نے مشترکہ طور پر ملک میں عسکریت پسندوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے ملک کے جنوب میں مشترکہ فضائی حملے کیے، جس کے بعد صومالیہ کی حکومت نے الشباب کے سرکردہ کارکن عبداللہ یارے کی ہلاکت کا اعلان کیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ کے مداخلت پسندانہ بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی صدر انسان دوستی کا ڈھونگ رچانے سے پہلے اپنے ملک کے انسانی حقوق کے سیاہ کارناموں پر غور کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی تازہ ترین پوسٹ میں امریکہ کی جانب سے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائے جانے پر سخت تنقید کی ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی چینل CNN کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کرتے ہوئے $47.5 کروڑ ہرجانہ طلب کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے شہر فلوریڈا کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں مقدمہ دائر کیا ہے۔ ڈونلڈ
ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ CNN نے ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کے تحت الزامات لگائے جس کی وجہ سے ان کے سیاسی کیریئر کو نقصان پہنچا۔ لکھنؤ میں مریو کے گھیلا پل کے قریب گومتی ندی میں منگل کو دوپہر درگا مورتی وسرجن کے لیے گئے امن ساہو اور سنت رام یادو کی ڈوبنے کی وجہ سے موت ہو گئی۔ اس دوران پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر غوطہ خوروں کی مدد سے نوجوان کی تلاش شروع کر دی۔ دونوں نوجوانوں کی لاشیں تقریباً 2 گھنٹے بعد دریا سے نکالی گئیں۔ ڈاکٹر عمار نگرامی کو ڈیلی انسائیڈر نیوز کے زیر اہتمام ایک خصوصی پروگرام میں متعدد علمی و ادبی، سیاسی اور سماجی معزز شخصیات کی موجودگی میں چراغ اودھ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ مجموعی طور پر ان کے سماجی اور ملی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔